على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر درخواست ہے کہ مالک کائنات ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. پوری دنیا کے اندر اس وقت موسمی تبدیلیاں اور حالات مختلف ہیں. یہ موسم کا بدلنا، حالات کا مختلف ہونا، مختلف قسم کے عذاب کا آنا، مختلف قسم کی بلیات اور آفات کا دنیا کے اندر نمودار ہونا، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ آفتیں اور بلیات اور یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ حالانکہ مالک کائنات نے اس نظام کائنات کو بنایا اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. فرمایا زمین بھی میں نے بنائی، یہ بھی انسان کی ایک خدمت کے لیے بنائی ہے. آسمان بنایا، یہ بھی انسان کی خدمت کے لیے بنایا، اس کو چھت بنایا. زمین و آسمان کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ انسانوں کے لیے ہے. انسان ان چیزوں سے مستفید ہوتا ہے. بارش بھی آتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بن کر آتی ہے اور انسان کی ضرورت کے لیے آتی ہے، انسان کی خدمت کے لیے آتی ہے. جانوروں کا پیدا کرنا، مختلف قسم کی مخلوقات کا پیدا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جب اللہ رب العزت کی پیدا کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے مالک کائنات نے سب کچھ پیدا کیا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے عذاب یہ دنیا کے اندر رونما کیوں ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں دنیا کے اندر یہ کیوں آتی ہیں؟ اور یہ بارشیں اللہ رب العزت یہ عذاب کی شکل میں پھر کیوں نمودار کرتے ہیں؟
حالانکہ یہ سب کو تو انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور یہی بارشیں سیلابوں کی شکل کے اندر اور بیماریوں کی شکل کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آیا کہ یہ بلیات اور مصیبتیں، یہ تکلیفیں اور یہ بیماریاں یہ کیوں آتی ہیں؟ جبکہ قرآن کی روح سے، شریعت کی روح سے، کہ ہر چیز کو مالک کائنات نے انسان کے تابع کر دیا ہے، انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ اللہ نے دریا بنائے، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے، دریاؤں کے اندر مچھلی بنائی، یہ گوشت انسانوں کے فائدہ کے لیے، لیکن یہی دریا، وہ انسان ان دریاؤں کا، ان کی دریاؤں سے موجیں اور یہ سارے کے سارے نقصان، یہ سب کچھ انسان ان چیزوں کا سامنا کرتا ہے۔ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا حل اور طریقہ بتایا کہ یہ سب کچھ آخر نظام کائنات کے یہ درہم برہم کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسانوں کے تابع کر دیا، انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ یہ نظام کائنات پھر انسان کے خلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا حل بتایا کہ یہ نظام کائنات انسانوں کے خلاف کیوں ہوتا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ جب انسان، یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، خدمت کے لیے بنایا، پھر اس نظام کائنات کے اندر مختلف قسم کی تکلیفیں بھی آتی ہیں، بارشیں بھی آتی ہیں، جو انسان اس وقت محسوس کرتا ہے کہ بارش آئے، لیکن اس وقت بارش نہیں ہوتی۔ یہ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں، یہ سب کچھ جو آ رہا ہے دنیا کے اندر، یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے بتلایا اس کا حل، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اس نظام کائنات کے خلاف بدعمالیاں شروع کر دیتا ہے، پہلے یہ نظام اللہ نے انسان کے تابع کر دیا، انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ فرمایا کہ جب انسان بدعمال ہو جاتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے، رب کا نافرمان ہو جاتا ہے، رب کی بغاوت کرنے لگ جاتا ہے، فرمایا پھر اسی نظام کو انسانوں کے خلاف کر دیتا ہوں۔ یہی نظام جو انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا، پھر یہ نظام انسانوں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، انسان بدعمالیاں شروع کر دیتا ہے، رب کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ اب یہی بارشیں ہیں، اب اگر اللہ رب العزت انہیں رحمت بنا کر بھیجیں تو بڑی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت بن کر آتی ہیں۔ اگر یہی بارشیں اللہ رب العزت عذاب کی شکل کے اندر دے دیں، آپ دیکھ لیں کس طرح ان بارشوں کی وجہ سے کتنے نقصان ہوئے، اور ان بارشوں کی وجہ سے کتنے سیلاب آئے ہوئے، مخلوق تڑپ رہی ہے، غریب رل گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، ان کی لاشیں زمین بوس ہو گئے، ان کے گھر بوس ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے ان کے گھر، غریب کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اقتدار اور کرسی کی ہوس کے اندر، ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے، ان کے فساد ختم ہی نہیں ہوتے، ان کو فرصت اور ٹائم ہی نہیں ملتا کہ عوام کے لیے کچھ سوچے۔ یہ حکمرانوں کا ظلم، یہ حکمرانوں کی ناانصافی، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آفتیں اور عذاب بن کر آتی ہیں۔ کتنے نقصانات ہو گئے، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، لوگوں کی جو ہے جان مال عزت سب ختم ہو چکی ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں پاکستان کی کیا صورتحال چل رہی ہے، سیلاب زدگان کتنے لوگ متاثر ہوئے، لوگوں کی فصلیں ختم ہو گئی ہیں، زراعت تباہ ہو چکی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے بدلا فرمایا کہ یہ نظام کائنات کا درم برم کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا یہ انسانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ انسان جب رب کا باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نظام کائنات، اس نظام کائنات کو انسان کے خلاف بنا دیتے ہیں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا جو خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہوتا ہے یہ انسانوں کے بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ انسانوں کی گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت مختلف قسم کے عذابوں کو مسلط کرتے ہیں۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو تمہیں عذاب پہنچتے ہیں، جو تمہیں بیماریاں پہنچتی ہیں، یہ مختلف قسم کی بلیات اور مصیبتیں آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، جو رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کے اندر عذاب کو مسلط کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ اگر تم رب کی نافرمانیاں کرو گے، گناہ کرو گے، زندگی گزارو گے گناہوں کے اندر، میں تمہاری زندگی ختم کر دوں گا، مگر تمہارے جو خوشی اور تمہاری جو ایک سکون ہے وہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ رب العزت پاکیزہ ذات ہے، وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا عذاب آیا ہے ہمارے اوپر۔ ہم ذرا غور و فکر کریں، سوچیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کو لائیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر سابقہ امتوں کے حالات تو دیکھیں، وہ قومیں کس طرح تباہ و برباد ہوئیں، اور اوپر سے بارشیں آ رہی ہیں، نیچے سے سیلاب آ رہا ہے، یہ کوئی عذاب سے کم نہیں ہے۔ وہ قومیں جب اللہ رب العزت کی نافرمان ہوئیں، اللہ نے ان قوموں کے اوپر پتھروں کو بارش برسا دی، مینڈکوں کی بارشیں ہوئیں، سیلاب ہے، بارشیں آئیں، طوفان ہے، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، یا اللہ تو ناراض کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب امت کے لوگ میری نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں تو میں اس وقت ناراض ہو جاتا ہوں اور اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ہمیں توبہ کا درس دیتی ہے قرآن حدیث، کہ ہم سب اجتماعی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا اے ایمان والو تم سچی توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو بڑی رحیم ذات ہے، غفور ذات ہے۔ انسان کی ساری زندگی گناہوں سے ڈوبی ہوئی ہو، بھری ہوئی زندگی ہو، یہ انسان کو برداشت نہیں کر سکتا نا، کہ اگر کوئی انسان کے پاس جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں بندہ گناہ گار ہے، فلاں بندہ جو ہے زانی ہے، فلاں بندہ جو ہے شرابی ہے، فلاں بندہ جو ہے غلط کام کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ بات نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت کے قانون کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ انسان کو تانے دے کر بات کر سکتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان تو نے ساری زندگی میری بغاوت کیا، نافرمانی کرتا رہا، گناہوں کے اندر زندگی گزاری ہے، پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندے
اللہ گناہ کا تانا نہیں دیتے، رب تعالیٰ اپنی نافرمانی کا تانا نہیں دیتے کہ تو نے یہ کیا، میرے فلاں جگہ پہ نافرمانی کرتا رہا، یہ کرتا رہا، میں تیری توبہ نہیں قبول کرتا، نہیں۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندے اسرفوا علی انفسہم، اے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ بڑھنے والے، ظلم کرنے والے، میرے دروازے پہ تو میرے دروازے پہ ایک آنسو تو بہا کے دیکھ، میں رحمت کے دریا اور سمندر بہا کر نہ دوں تو پھر کہنا۔ اے میرا بندہ، ٹھیک ہے تو میری نافرمانی کرتا رہا، میری بغاوت کرتا رہا، مجھے للکارتا رہا، لیکن تو میرے دروازے پر ایک آنسو صدق کے دل سے تو بہا۔ فرمایا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ تو ساری عمر نافرمانیاں کرتا رہا، پھر بھی میں رب اعلان کرتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا مایوس نہ ہو مجھ سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب وہ نافرمان بندہ، گناہگار بندہ اللہ کے دروازے پر جھک کر آتا ہے، صدق کے دل سے رب تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ اعلان کرتے ہیں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے ایک عورت زانیہ، اس سے گناہ ہو گیا، زنا سرزد ہو گیا، لیکن دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے، زنا سرزد ہو گیا ہے، لیکن میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آخرت کی فکر اور اس دن کا عذاب کی فکر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئی، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، زنا سرزد ہو گیا، حد جاری کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے بی بی ہوش و حواس میں ہے، دیکھ تو سی بات کیا کر رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں ہوش و حواس سے یہ بات کر رہی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، مجھے حد نافذ کر دیجئے۔ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پیٹ کے اندر ایک ناجائز بچہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا، پھر حد جاری ہوگی۔ پھر وہ خوف خدا سے لبریز عورت اللہ کا ڈر رکھے ہوئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اب تو بچہ پیدا ہو گیا، اب تو حد جاری کر دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابھی بچہ چلنے کو نہیں ہے، جب یہ چلنے لگے تو پھر آنا، پھر حد جاری ہوگی۔ پھر وہ عورت روتے ہوئے چلی گئی۔ دیکھیں خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اتنا پیدا ہوا کہ دنیا کا عذاب تو یہ مختصر عذاب ہے، جو قیامت کا عذاب ہے وہ بڑا سخت ترین عذاب ہوگا۔ حضرات گرامی، پھر وہ عورت واپس آئی، فرمایا یا رسول اللہ اب تو بچہ چلنے لگ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بچے کی کفالت کا انتظام فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا اس عورت کو حد جاری کرو، رجم کر دو، سنسار کرو۔ وہ عورت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا۔ اس عورت کا جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے یا رسول اللہ زانیہ کا جنازہ پڑھا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے، عمر اس عورت کی بے مثال توبہ جو ہے اگر مدینہ منورہ کے 70 گناہ گاروں پر تقسیم کی جائے تو ہو سکتا ہے اس عورت کی وجہ سے 70 گناہوں کی بھی بخشش ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو دیکھیں کیسی رحیم و غفور کریم ذات ہے۔ اللہ تو یہی کہتا ہے میرا بندہ تو آنسو تو بہا، صدق کے دل سے تو آنسو بہا، میں رب رحمت کے دریا، سمندر کے دریا نہ بہا دوں تو پھر کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہم کہتے ہیں تو گناہ زیادہ ہو گیا، ہم کیا کیسے رب کو منائیں؟ اللہ کہتا ہے ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، اس کے دل میں یہ بات تو آتی ہے کہ پکڑنے والا ہے، کوئی مجھ سے گرفت کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے پھر معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ہر بنی آدم گناہگار ہے،
لیکن گناہگار بہترین شخص وہ ہے جو صدق کے دل سے توبہ کرنے والا ہو۔ جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اپنے رب کو منا لیتا ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیے۔ تو اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے، بہانہ دیکھتی ہے کہ کون وہ انسان ہے جو میری طرف لوٹ کر آتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت پوری دنیا بلکہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے سیلاب کی، بارشوں کی، یہ سب ہم اجتماعی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آیا، سیلاب نہیں آیا، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں پر بھی عذاب آ رہے ہیں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی عذاب نہیں، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اوپر سے بارش برس رہی ہے اور نیچے سے سیلاب آ رہا ہے۔ یہ سب اجتماعی توبہ کریں، ہم دل سے تہیہ کر لیں، رب کو راضی کریں۔ جہاں بھی رب کی نافرمانی کا شبہ آ رہا ہو، ہم اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ خوف خدا انسان کے دل کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔